جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اسی دوران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد یہ بھی ابتدا ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، اور قریش کے سردار عمدہ وہ جمع تھے اور محفل لگائی ہوئی تھی، باتیں کر رہے تھے۔ اذ قال قائل، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک بولنے والا بولا، اور وفی روایت دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ الا ينتظرون الى هذا المرائی، کیا تم اس ریاکار کو نہیں دیکھتے ہو معاذ اللہ جو ہمیں دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاکار اور دکھلاوا کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے، ان کو ریاکاری سے کیا لگے، انہوں نے تو مر کے ختم ہو جانا ہے، لیکن یہ نیک اعمال کرنے والے کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ بھئی میں تو لوگوں کے لیے پڑھوں گا ریاکار، تو وہ پھر جب بھی نماز پڑھے گا تو یا کوئی عبادت کرے گا اس کو کھٹکا رہے گا کہ مجھ سے ریاکاری نہ ہو جائے، اور اس کا دھیان اور توجہ عبادت میں نہیں رہے گی۔ یہ شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے والے نے کہا کہ ایکم یقوم الی جزور آل فلان، تم میں سے کون ہے جو کھڑا ہو اور فلاں قبیلے والوں نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو وہاں سے فیعمد الی فرسھا ودمیھا وصلاھا، وہاں سے اونٹ کا بچا کچا، اس کی اوجڑی، اس کا خون اور اس کی کھال وہ لے کر آئے، یعنی جو بھی گند ہے وہاں سے اٹھا کے لائے۔ ثم یمہلہ حتی اذا سجد وضعہ بین کتفیہ، پھر انتظار کرے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اس گند کو رکھ دے۔ فانبعث اشقاہم، ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، بعض نے کہا وہ ابو جہل ہے اور بعض عقبہ بن ابن ابی معیط کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اٹھا لے کر آیا۔ فلما سجد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وضعہ بین کتفیہ، انہوں نے وہ گند وہ اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کے نیچے، اونٹ کی اوجڑی وزنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کے نیچے دب گئے اور آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا اور آپ سجدے میں ہی رہے۔ جب یہ بات ہوئی تو فضحکوا، سارے ہنسنے لگے، اور اتنے ہنسنے لگے، اتنی مزاح اڑائی کہ حتی مال بعضهم علی بعض من الضحک، کہ ایک دوسرے کے اوپر وہ ہنسی کی وجہ سے گرنے لگ گئے، اتنے وہ ہنسے۔ فانطلق منطلق الی فاطمہ، چنانچہ ایک شخص گیا اور اس نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بھی چھوٹی بچی ہیں کیونکہ آپ کی پیدائش ہی 41 سال کی عمر میں ہوئی ہے، نبی علیہ السلام جب 41 سال کی عمر میں تھے تو وہ پیدا ہوئے تھے، ابھی زیادہ سے زیادہ وہ 4 سے 5 سال، تو ان کی طرف گئے اور انہیں بتایا کہ اس طرح ہوا۔ فاقبلت تسعی، چنانچہ وہ دوڑتی ہوئیں بیت اللہ کی طرف آئیں، متوجہ ہوئیں، سوچے کہ ایک چھوٹی بچی جس کو اس کے والد کا بتایا جائے وہ کس طرح گرتے پڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوگی۔ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، اور ابھی تک نبی علیہ السلام سجدے میں ہی تھے، یعنی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا سکے،
ان قریش کے خلاف جا سکے. حتی القته عنہ، یہاں تک کہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس اوجڑی کو دھکا دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے ہٹانے لگی اور ہٹا لیا. وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، اور ان کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم نے میرے والد کے ساتھ کتنی زیادتی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی نماز میں ہیں. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا تو قال، آپ کے ہاتھ اٹھے اور آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو ان قریش پر عذاب نازل فرمائے، تیرے ذمے ہے. ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے بد دعا فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا کرتے تو 3 دفعہ کرتے، اور جب بھی آپ اللہ سے کچھ مانگتے تو 3 دفعہ آپ مانگتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے، اللہم علیک بعمر بن ہشام، اے اللہ عمر بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں بھائی بدبخت تھے. ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط جس نے یہ سارا گند ڈالا تھا، وعمارہ بن الولید، اور عمارہ بن ولید، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فواللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لقد رأیتہم سرعا یوم بدر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بدر کے دن ذلیل و خوار ہو کے مردے پڑے ہوئے تھے. اللہ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کی. یہ سارے میدان بدر میں نہیں مرے، لیکن جنگ بدر کے آس پاس یہ سارے ختم ہو چکے تھے. ثم صحبوا الی القلیب، پھر ان کفار کو، ان زعماء قریش کو گھسیٹ کر کنویں میں، بدر کے کنویں میں ڈالا گیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُتْبِيَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنًا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بدر کے کنویں میں ڈالے گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لعنتی قرار دے دیا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے، وہ پیغمبر جن کے لیے جن کے ایک بول پر ہم جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کے مشن پر ہم آنے کے لیے تیار نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقتیں اور کتنی محنتیں اپنے اس اکیلے جسم پر برداشت کریں. صحابہ نے پھر کی، لیکن ابتدا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بات کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس یہ اتنی سی بات تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے ساتھ مخلص فرمائے.